جاتی ہے جب مکان بنایا جاتا ہے تو اینٹوں کے ساتھ میں گارا اور مسالہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ جنت کے محلات بنانے کے لیے جو گارا استعمال کیا گیا اس کی کیا کنڈیشن ہے؟ نبی نے فرمایا ملاتُھَ المسک، اس کا گارا مشک کا ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا وحسباؤھا اللؤلؤ والیاقوت، اس کی جو کنکریاں ہوں گی، اس کی جو بجریاں ہوں گی وہ ہیرے اور جواہرات کی ہوں گی۔ فرمایا وتربۃ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل مصفى وأنهار من خمر لذة للشاربين۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر ایک بہت ہی مشہور اور جانا پہچانا نام آیا ہوا ہے، جس کو آج تک ہم نے جنت کے نام سے سنا ہے، کتابوں میں، قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں جنت کے نام سے سنا ہے۔ جنت یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو سننے کے بعد ایک مسلمان کے دل میں، ایک مومن کے دل میں امنگ پیدا ہوتی ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ کاش اللہ رب العالمین ہم سے اس دنیا میں راضی ہو جائے اور قیامت کے دن حساب و کتاب ہو جانے کے بعد ہمارا ٹھکانہ جنت بنا دے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے، ہر انسان کی تمنا ہے، ہر مسلمان کی تمنا ہے۔ جنت کا نام سننے کے بعد جس مسلمان کے دل میں شوق پیدا نہ ہو، جذبہ پیدا نہ ہو
اس میں داخل ہونے کے لیے امنگ پیدا نہ ہو تو سمجھ لیجیے کہ وہ مسلمان ہی نہیں۔ جنت یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں باغ، کیاری، یہ سب جنت کے لفظ کے معنی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جنت کو کئی ناموں سے یاد کیا۔ کہیں اللہ نے کہا یہ دار السلامہ ہے، کہیں اللہ نے کہا یہ دار المقامہ ہے، کہیں اللہ نے کہا یہ مقام امین ہے، کہیں اللہ نے کہا یہ مقعد صدق ہے، کہیں اللہ نے کہا یہ جنت النعیم ہے۔ بے شمار ناموں سے اللہ رب العالمین نے جنت کو یاد کیا ہے۔ قرآن کریم پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، تب سمجھ میں آئے گا کہ جنت کے کتنے نام اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ سوال یہ ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں، خاص طور سے مرتد لوگوں کے ذہن میں، کافروں کے ذہن میں، مذہب اسلام سے دور رہنے والے لوگوں کے ذہن میں، اور بسا اوقات مسلمانوں کے ذہن میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ پتہ نہیں جنت ہے یا نہیں، پتہ نہیں جہنم ہے یا نہیں، یہ صرف ایسے ہی خیال ہے، تصور ہے، حقیقت میں کچھ ہے یا نہیں۔ اس سوال کا جواب آج آپ کو دو حدیثوں سے دینا چاہتا ہوں کہ جنت ہے یا نہیں، اس کا جواب سے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، اذا مات احدکم فانہ یعرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی۔ اے میری امت کے لوگوں، جب تم میں سے کوئی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب تم میں سے کوئی انسان مر جاتا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، جب قبر کے اندر تمہیں دفنا دیا جاتا ہے، تمہارے رشتہ دار، تمہارے اعزاء اقربا، تمہارے کنبے والے قبرستان میں دفنا کر کے جب تمہیں چلے جاتے ہیں تو رات اور دن تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر تم جنتی ہو، نیک ہو، تو تمہیں صبح و شام جنت دکھائی جائے گی، اگر تم برے ہو، دنیا میں اللہ کو ناراض کر کے گئے ہو، تو تمہیں صبح و شام قبر میں جہنم دکھائی جائے گی۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال چل رہا ہوگا کہ جنت ہے یا نہیں، جہنم ہے یا نہیں۔ ذرا سوچے تو صحیح، جب کوئی چیز ہوگی تبھی تو دکھائی جائے گی، جو چیز ہوگی ہی نہیں تو وہ دکھائی کیسے جائے گی؟ جب جنت اللہ نے بنا کر کے تیار کر دی ہے تبھی تو دکھائی جائے گی، جب جہنم اللہ نے بنا کر کے تیار کر دی ہے تبھی تو دکھائی جائے گی۔ اگر جنت و جہنم بنائی نہیں گئی ہوتی تو دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ ایک اور مشہور حدیث ہے، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار۔ اے میری امت کے لوگوں، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، رمضان کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ عقل رکھنے والا، ذہن رکھنے والا، دماغ رکھنے والا یہ سوچ سکتا ہے کہ جب جنت ہوگی تبھی تو دروازے کھولے جائیں گے، جب جہنم ہوگی تبھی تو دروازے بند کیے جائیں گے، جب جو چیز ہوگی ہی نہیں تو دروازے کھولے جانے کا کیا مطلب ہے، دروازے بند کیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ اب ایک اور سوال ہے کہ جنت ہے کہاں؟ سوال ہے کہ جنت ہے کہاں؟ اس سوال کا جواب اللہ رب العالمین نے سورہ نجم کے اندر چند آیتوں کے اشارے سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى۔ جب نبی کو معراج کرائی گئی
ساتوں آسمان کی نبی کو سیر کرائی گئی، نبی کو جنت و جہنم دکھائی گئی، نبی کو جنت و جہنم کا دیدار کرایا گیا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرما رہا ہے کہ جب نبی کو معراج کرائی گئی تو نبی سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ سدرۃ المنتہا یہ بیری کا ایک درخت ہے، بیری کے ایک درخت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ فرمایا عندہا جنت المأوی، سدرۃ المنتہا کے پاس میں ہی جنت بنا کر کے تیار کر دی گئی ہے۔ سدرۃ المنتہا کے پاس میں اللہ رب العالمین نے جنت کو بنا کر کے تیار کر دیا۔ جنت ہے کہاں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اب ایک اور سوال ہے، جنت ہے کیسی؟ آج آپ کو انشاءاللہ یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ جنت ہے کیسی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جنت کی کیا شکل و صورت بیان کی گئی ہے، کتنی زبردست، کتنی خوبصورت، کتنی اٹریکٹیو وہ جنت ہے، آج آپ انشاءاللہ یہ سنیں گے۔ سوال یہ ہے کہ جنت ہے کیسی؟ جواب یہ ہے کہ جنت جب تعمیر کی گئی، جنت جب بنائی گئی، اس میں جو محلات بنائے گئے، اس کی اینٹیں بھی زبردست، اس کا گارا مسالہ سب کچھ زبردست۔ دنیا میں جب ہم گھر بناتے ہیں، مکان بناتے ہیں، دکان بناتے ہیں، بلڈنگ بناتے ہیں، تو سب سے پہلے اینٹوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اینٹوں کا انتظام کرتے ہیں کہ اینٹ لانا ہے۔ جنت کے اندر جو محلات بنائے گئے وہ بھی اینٹوں سے بنائے گئے ہیں۔ اینٹیں کیسی ہیں؟ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، خلق اللہ الجنہ، اللہ رب العالمین نے جنت کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، جنت کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ فرمایا جنت کے اندر جو محلات بنائے گئے ہیں، جنت کے اندر جو محلات تعمیر کیے گئے ہیں، ان کی اینٹوں کے بارے میں سنو۔ فرمایا لبنۃ من ذہب ولبنۃ من فضہ، جنت کے اندر جو محلات بنائے گئے ہیں، ان محلوں میں جو اینٹیں لگائی گئی ہیں، ان محلات میں جو اینٹیں لگائی گئی ہیں، ایک اینٹ سونے کی ہے اور دوسری اینٹ چاندی کی ہے۔ پہلے سونے کی اینٹ رکھی گئی، اس کے بعد چاندی کی اینٹ رکھی گئی ہے۔ اسی طریقے سے پوری کی پوری دیواریں بنائی گئی ہیں، اسی طریقے سے پورے کے پورے محلات بنائے گئے ہیں۔ آج دنیا کے اندر ہمارے پاس اگر تھوڑا سا سونا ہو، 1 تولے 2 تولے 10 تولے 20 تولے 50 تولے اگر ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قارون کا خزانہ مل گیا ہے۔ جو چیز دنیا کے اندر آسانی سے نہیں مل سکتی، اللہ رب العالمین نے جنت میں فراوانی کے ساتھ رکھی ہے۔ دنیا میں جو چیز آسانی سے انسان حاصل نہیں کر سکتا، جنت میں وہ آسانی سے حاصل کر سکتا۔ اینٹیں سونے کی ہوں گی، جس سونے کے پیچھے آج ہم بھاگ رہے ہیں، جمع کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں سبھی، اس سونے کی اینٹیں جنت کے محلات بنانے کے لیے استعمال کی گئی۔ نبی سے پوچھا گیا، اے نبی، محلات میں جو اینٹیں استعمال کی گئی ہیں وہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک سونے کی ہوگی، اس کے بعد ایک چاندی کی ہوگی، لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ اگر صرف اینٹوں سے کوئی دیوار بنائی گئی ہو تو اس میں مضبوطی نہیں ہوتی۔ اگر کسی دیوار میں صرف اینٹیں چن دی گئی ہوں تو وہ دیوار مضبوط نہیں ہوتی۔ فرمایا جب دکان بنائی جاتی ہے، جب مکان بنایا جاتا ہے تو اینٹوں کے ساتھ میں گارا اور مسالہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ جنت کے محلات بنانے کے لیے جو گارا استعمال کیا گیا اس کی کیا کنڈیشن ہے؟ نبی نے فرمایا ملاتها المسک، اس کا گارا مشک کا ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا وحسباؤها اللؤلؤ والیاقوت، اس کی جو کنکریاں ہوں گی، اس کی جو بجریاں ہوں گی وہ ہیرے اور جواہرات کی ہوں گی۔ فرمایا وتربتها الزعفران، محلات کی جو مٹی ہوگی وہ زعفران کی ہوگی۔ کتنا زبردست گارا ہے، کتنی زبردست وہ اینٹیں ہیں، کس طریقے سے جنت کے محلات بنائے گئے ہیں آپ تصور کریے، اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنی خوبصورت وہ جنت کے محلات ہوں گے۔ جنت کے محلات ہم نے دیکھ لی کس طریقے سے بنائے گئے۔ محلات میں کمرے بھی ہوں گے، کمرے اس طریقے سے گھروں میں ہمارے کمرے ہوتے ہیں، بلڈنگوں میں عمارتوں میں کمرے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے
جنت کے محلات میں بھی کمرے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ، جنتیوں کو جنت میں جو محلات دیے جائیں گے ان محلات میں کمرے بھی ہوں گے۔ کمرے کس طریقے کے ہوں گے؟ ایک کمرے کے اوپر دوسرا کمرہ ہوگا، ایک بالا خانے کے اوپر دوسرا بالا خانہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ، ایک کمرے کے اوپر دوسرا کمرہ بنایا گیا ہوگا، ایک بالا خانے کے اوپر دوسرا بالا خانہ بنایا گیا ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ جنتیوں کو جو جنت میں محلات دیے جائیں گے، جنتیوں کو جنت میں جو محلات دیے گئے ہوں گے، ان میں جو کمرے دیے گئے ہوں گے وہ ان کے صبر کی وجہ سے دیے گئے ہوں گے۔ پتہ چلا جنت کے محلات میں کمرے بھی ہوں گے۔ اب یہ سوال ہے کہ جنت میں سب سے پہلے جائے گا کون؟ جنت بن کر کے تیار ہے، اینٹیں سونے کی اور چاندی کی، موتی کی، گارا اس کا ہیرے اور جواہرات کا، زعفران کا، مشک کا۔ ابھی سوال یہ ہے کہ جنت میں سب سے پہلے جائے گا کون؟ جواب یہ ہے کہ جنت میں سب سے پہلے پیارے نبی، ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جائے گی۔ اچھا یہ بھی دیکھ لیں کہ جنت ہوگی، وہ جنت ایک بند کنڈیشن میں ہے۔ جب اس میں داخل ہونے کے لیے ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس میں دروازہ کدھر ہے۔ کسی کے گھر میں جاتے ہیں، کسی کے مکان میں جاتے ہیں، کسی کی دکان میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ راستہ کدھر سے ہے۔ تو جنت کے 8 راستے ہیں، یہ تو معلوم ہے، لیکن حدیث سے سن لیجئے کہ جنت کے 8 ہی راستے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا ان فی الجنت 8 ابواب، اے میری امت کے لوگوں، جنت جو بنائی گئی ہے اس میں 8 دروازے بھی بنائے گئے ہیں۔ منہا باب یسمی الریان، ان میں سے ایک دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، ریان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فرمایا لا يدخل منہ الا الصائمون، اس باب الریان سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ جب روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، وہ اسپیشل روزے داروں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ایک اور حدیث، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما منکم من احد یتوضأ، تم میں سے اگر کوئی انسان وضو کرتا ہے، نماز کے لیے جو وضو کرنا پڑتا ہے وہ وضو، تم میں سے کوئی انسان جب وضو کرتا ہے فیسبغ الوضوء، وضو کو مکمل طریقے سے کرتا ہے، وضو کو اچھے طریقے سے کرتا ہے، فرمایا ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وضو مکمل کرنے کے بعد، وضو اچھے طریقے سے کرنے کے بعد کوئی وضو کے بعد کی دعا پڑھ لیتا ہے تو نبی فرماتے ہیں الا فتحت ابواب الجنہ من ایہا شاء، اس کے لیے جنت کے سارے 8 کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے جنت کے سارے کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ کس کے لیے؟ وضو کرتا ہے جو انسان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور پھر وضو کرنے کے بعد کی دعا پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہو سکتا ہے وہ انسان۔ وضو انسان کب کرے گا؟ جب نماز پڑھنے آئے گا تبھی تو، نماز ہی نہیں پڑھے گا تو وضو کہاں سے کرے گا؟ تو اس لیے کہہ دیا حدیث میں کہ وضو جو کرے گا، پتہ ہے کہ جب وضو کرے گا تو نماز پڑھے گا، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو نمازی ہوگا وضو کرے گا، وضو کرنے کے بعد جو دعا پڑھے گا اس کو اللہ رب العالمین ایک آفر دے گا کہ 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ تو اس سے وضو کی اور نماز کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت کے 8 ہی دروازے، دروازے پر سب سے پہلے نبی کی امت جائے گی،
حالانکہ ہم سے پہلے بہت ساری امتیں آئیں، بہت سارے انبیاء آئے نبی سے پہلے، لیکن فضیلت ہے امت محمدیہ کی کہ سب سے پہلے نبی کی امت جائے گی۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، نحن سابقون الاولون، دنیا میں آنے کے اعتبار سے ہم سب سے آخری ہیں، دنیا میں ہم سب سے آخر میں آئے ہیں، اللہ نے ہمیں سب سے آخری نبی بنا کر کے بھیجا، اللہ نے میری امت کو سب سے آخر میں بھیجا، لیکن فرمایا فضیلت اتنی زیادہ ہے، فضیلت اتنی اہم ہے، نحن سابقون الاولون، جنت کے دروازے پر سب سے پہلے ہم پہنچیں گے۔ نبی اور نبی کی امت جنت کے دروازے پر سب سے پہلے پہنچے گی۔ پہنچ گئے، جنت کے دروازے پر کھڑے ہوئے، کھٹکھٹانے کی کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے۔ جب دروازے پر پہنچتے ہیں تو کھٹکھٹاتے ہیں نا، نوک کرتے ہیں، بجاتے ہیں کہ باہر سے اندر سے کوئی نکلے۔ پوری امت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے متبعین ہیں، وہ سارے کے سارے جنت کے دروازوں پر کھڑے ہیں، لیکن کھٹکھٹا کوئی نہیں رہا۔ کھٹکھٹائے گا کون؟ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے۔ نبی نے فرمایا، وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، میں ہوں کہ جنت کے دروازے کو جو سب سے پہلے کھٹکھٹائے گا، اللہ نے مجھے یہ فضیلت دی ہے۔ جنت کے دروازے پر سب سے پہلے جو نوک کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میں ہی ہوں۔ فرشتے کہیں گے کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے محمد۔ فرشتے کہیں گے آؤ، اللہ نے ہمیں یہی حکم دیا تھا کہ تمہارے آنے سے پہلے کسی اور کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ جنت کا دروازہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا، اور کھٹکھٹانے والے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ دروازہ کھٹکھٹا دیا گیا، فرشتے نے سوال جواب بھی کر لیا، کون؟ فلاں فلاں۔ اب باری ہے داخل ہونے کی، جنت میں جانے کی۔ ابھی جنت میں داخل ہونے سے ذرا رکیے، گیٹ پر ہی ٹھہرے رہیے۔ جنت میں جانے کے لیے کچھ کنڈیشن ہیں، کچھ شرائط ہیں، وہ جب تک پوری نہیں ہوں گی تب تک جنت میں داخلہ ملے گا ہی نہیں۔ شرائط کیا ہیں؟ دنیا میں انسان آتا ہے، اس کی جو حیت ہے، جو کیفیت ہے، اس کی جسمانی باڈی کی جو شکل و صورت ہے، وہ سب کی الگ الگ ہے۔ کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کسی کی ناک اونچی ہے، کسی کی ناک چپٹی ہے، کوئی گنٹھا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی پتلا ہے۔ دنیا میں مختلف اقسام کے لوگ پائے جاتے ہیں، سب کی جسمانی کیفیت الگ الگ ہے، لمبائی میں، موٹائی میں، چوڑائی میں، سب الگ الگ ہیں۔ بمشکل آپ کو چند لوگ ایسے ملیں گے جو ہر اعتبار سے ایک جیسے لگتے ہوں، ورنہ کچھ نہ کچھ تو بدلاؤ ضرور ہوتا ہے۔ تو دنیا کی یہ اصول ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو طرح طرح کا بنایا، لیکن جنت میں جب جائے گا تو سب برابر ہوں گے، لمبائی سب کی برابر ہوگی۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، لِكُلِّ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ طُولُهُ 60 ذِرَاعًا۔ اے میری امت کے لوگوں، جنت میں جو بھی داخل ہوگا، جنت میں اس کو بھی انٹری کرنے کے لیے ملے گی، اس کی شکل و صورت کو آدم علیہ السلام کی طرح بنا دیا جائے گا۔ جس طریقے سے آدم علیہ السلام کی شکل و صورت تھی، اسی طریقے سے جنت میں جانے والے ہر انسان کی شکل ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا طولہ 60 ذراعا، ایک جنت میں جانے والے انسان کی لمبائی 60 ہاتھ کے برابر ہوگی۔ 60 ہاتھ، 60 ہاتھ کے برابر لمبائی ایک جنت میں جانے والے انسان کی ہوگی، سب ایک برابر لمبائی میں، ایک برابر۔ دوسری شرط کیا ہے؟ عمر میں بھی برابر ہوں گے۔ دنیا میں کوئی آیا، کسی کو 1 سال کی زندگی ملی، کسی کو 2 سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، بہت زیادہ ہوا 60 70 سال، 80 سال، 90 سال۔ لیکن پہلے کی قوموں میں 1000 اور 1000 پلس عمر بھی اللہ رب العالمین لوگوں کو دیتا تھا۔ 1000 پلس، سمجھ لیجئے کتنی عمریں اللہ رب العالمین دیتا تھا پہلے کی قوموں میں، لیکن اب نہیں۔
بمشکل 90 اور 100، یہ تو بہت زیادہ ہے، ورنہ اتنی بھی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت کا جو کام پیش کیا وہ 950 سال تک کیا۔ کتنے؟ الف سنہ کے معنی ہوتے 1000 الا 50 عاما، یعنی 50 اس میں سے نکال دو، کتنے ہوئے؟ 1000 میں سے 50 نکالنے کے بعد 950، 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی دین کی طرف بلایا۔ عمر کتنی ہوگی آپ سمجھ لیجئے، 950 سال۔ 50 سال کسی کو مل گئے تو وہ یہ سمجھتا ہے تو ہم تو بہت مضبوط ہیں، 60-70 سال کے بعد تو کوئی جیتا ہی نہیں آج کے دور۔ تو پتہ چلا کہ دنیا میں اللہ رب العالمین لوگوں کو مختلف عمریں دے کر کے بھیجتا ہے۔ بہت سارے لوگ تو ماں کے پیٹ کے اندر ہی مر جاتے ہیں، ولادت کے وقت ہی مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا اصول ہے، لیکن جنت میں جب جائیں گے تو سب برابر، سب کی عمریں برابر ہوں گی۔ نبی نے فرمایا 33 سنہ، جنت میں جانے والوں کی عمروں کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ہر جنت میں جانے والا انسان 33 سال کا ہوگا۔ 33 سال کی عمر میں جنت میں داخل ہونے کے لیے ملے گا۔ اس سے کم عمر والوں کو بھی اللہ عمر بڑھا کر کے 33 کر دے گا۔ زیادہ عمر والوں کی عمر کم کر کے اللہ رب العالمین 33 کر دے گا۔ 33 سال کی عمر میں سب جنت کے اندر جائیں گے، سب 33 سال کے ہوں گے، اور لمبائی بھی سب کی 60 ہاتھ ہوگی۔ پوچھنے والوں نے نبی سے پوچھا اے نبی، لمبائی تو معلوم ہو گئی، ہمیں عمر بھی پتہ چل گئی، چہرہ کیسا ہوگا؟ جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کا چہرہ کیسا ہوگا؟ اے نبی آپ چہرے کے بارے میں بھی بتا دیجئے۔ دنیا میں تو کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، الگ الگ طریقے کے رنگ کے لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن نبی نے فرمایا وجوہہم علی صورت آدم۔ اے میری امت کے لوگوں، جب تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، جنت میں جب تمہاری انٹری کرائی جائے گی تو تمہارے چہرے 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ جس طریقے سے تاریک رات میں 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، اسی طریقے سے تمہارے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے۔ چاند نہیں کہا، اگر چاند ہی کہہ دیا جاتا تب بھی کافی تھا۔ تاریک رات میں چاند الگ ہی دکھائی دیتا ہے، لیکن نبی نے کہا لیلۃ البدری، 14ویں رات کا چاند جس طریقے سے چمکتا ہے اسی طریقے سے جنتیوں کے چہرے چمک رہے ہیں۔ اب چلیے داخل ہوتے ہیں۔ یہ شرائط، عمر بھی برابر، لمبائی بھی برابر، چہرے 14ویں رات کے چاند کی طریقے سے اب داخل ہونے کو ملے گا۔ اللہ نے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جنتیوں کو جنت کی طرف لایا جائے گا، گروہ کی شکل میں لایا جائے گا، اکیلے اکیلے نہیں لایا جائے گا۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں متحد ہو کر کے رہنا چاہیے، الگ الگ نہیں۔ الگ الگ رہیں گے تو بھیڑیا کھا جائے گا۔ جس طریقے سے ریوڑ سے نکلی ہوئی بکری کو بھیڑیا نہیں چھوڑتا، اسی طریقے سے متحد ہو کر کے اگر کوئی زندگی نہیں گزارتا تو اسے شیطان ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ پتہ چل رہا ہے کہ جنت میں بھی جب لوگ جائیں گے تو گروپ کی شکل میں جائیں گے، گروہ کی شکل میں جائیں گے، اکیلے اکیلے نہیں جائیں گے۔ فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جنتیوں کو جنت کی طرف لایا جائے گا، گروہ کی شکل میں ہانکا جائے گا، چلو جنت میں چلو۔ حتی اذا جاؤوها، جب وہ جنت کے پاس آئیں گے، وفتحت ابوابها، ان کے لیے جنت کے دروازے اب کھولے جا رہے ہیں۔ کن کے لیے؟ جنتیوں کے لیے۔ وفتحت ابوابها، جنتیوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم، جنت کے داروغہ کہیں گے، گیٹ پر جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں وہ جنتیوں سے کہیں گے سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ جنت کے فرشتے جنتیوں کو سلام کر رہے ہوں گے اور ایک دعا دے رہے ہوں گے طبتم فادخلوها خالدین، تم جنت میں ہمیشہ خوش رہو، جنت میں تم سلامتی کے ساتھ رہو، ہمیشہ ہمیش رہو۔ تو پتہ چلا کہ جنت میں جانے کے بعد فرشتے سلام کریں گے۔ سلام بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اول
چیز جنت میں جانے کے بعد اگر کوئی ملتی ہے تو وہ یہ کہ فرشتے سلام کریں گے اور دعا دیں گے، تم ہمیشہ خوش رہو۔ اسی طریقے کا انداز ہمارا بھی ہونا چاہیے، جب کسی سے ملیں تو اچھے انداز میں ملیں، سلام کرنے کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں اور زیادہ سے زیادہ سامنے والے کو دعائیں دیں، اللہ تیرے کاروبار میں برکت دے، تم خوش رہو، تمہیں ہر اعتبار سے اللہ کی رحمت حاصل ہو۔ یہ دعائیں دو چار دینے میں ہمارا کیا بگڑ جائے گا؟ کچھ نہیں بگڑ جائے گا، صرف کیفیت دل کی ہے، دل کتنا گوارا کرتا ہے، دل کتنے ملتے ہیں، یہ اصل ہے۔ فرشتے جنتیوں کو سب سے پہلے سلام کریں گے اور دعا دیں گے، جنت میں داخل ہو گئے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد محلات تو ملیں گے ہی، محلات میں کمرے ہوں گے، کمرے بھی ملیں گے، لیکن ایک مقام ایسا ہے جس کو مقام محمود کہا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ مقام محمود اللہ تعالی مجھے عطا کرے گا۔ سب سے اسپیشل جگہ جنت کی اگر کوئی ہے تو وہ مقام محمود ہے، اور نبی کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مقام محمود عطا کرے گا۔ اسی لیے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب مؤذن مسجد کے مینار سے اذان دیا کرے، آواز لگایا کرے اللہ اکبر، تو تم بھی آواز سن کر کے اللہ اکبر کہا کرو۔ جب مؤذن اذان دیتے وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا کرے تو تم بھی ساری کی ساری مصروفیات کو چھوڑ کر کے، سارے کام کاج چھوڑ کر کے اذان کا جواب دیا کرو، پلٹ کر کے تم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی سن کر کے پلٹ کر کے یہ جواب دو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو تم جواب میں کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم بھی جواب میں کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب مؤذن کہے اللہ اکبر تم بھی پلٹ کر کے اللہ اکبر کہو۔ جب مؤذن اذان کو ختم کرے اور کہے لا الہ الا اللہ تو تم بھی پلٹ کر کے جواب دو لا الہ الا اللہ۔ نبی کرم فرماتے ہیں کہ اذان سننے کے بعد جو جواب دے گا، اذان سننے کے بعد جو جواب دے گا، اس کے بعد درود شریف پڑھے گا، اس کے بعد اذان کے بعد کی جو دعا میں نے سکھائی ہے وہ پڑھے گا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا۔ یہ دعا اگر پڑھے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ اس میں کیا دعا ہے؟ وَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے اندر تو مقام محمود عطا کرنا۔ یہ دعا ہمیں نبی کرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ اس لیے ہمیں اذان کا جواب بھی دینا چاہیے، اس کے بعد درود شریف پڑھنا چاہیے، پھر اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھنا چاہیے۔ یاد رہے اذان دینے سے پہلے نہ اعوذ باللہ ہے، نہ بسم اللہ ہے، نہ اس سے پہلے کوئی دعا ہے، نہ اس سے پہلے کوئی درود ہے، نہ اس سے پہلے کوئی سلام اس کے بعد ہے۔ اذان کے بعد اس اذان سے پہلے اگر کوئی اس طریقے کی حرکت کرتا ہے تو وہ بدعتی ہے، بدعت کو انجام دینے والا ہے۔ نبی نے کہا اذان سنو، اذان کا جواب دو، اذان کے بعد درود شریف پڑھو، اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھو، یہ نبی نے تعلیم دی۔ اس سے پہلے اگر کوئی کرتا ہے وہ بدعتی ہے، بدعت کو انجام دے رہا ہے۔ جنت میں داخل ہو گئے، مقام محمود بھی پتہ چل گیا۔ جنت میں درجات ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ جنت میں جو داخل ہوئے سب کو ایک ہی ڈنڈی سے ہانک دیا جائے گا کہ چلو تم سب یہاں رہو، ایسا نہیں ہے۔ جنت میں بھی جو لوگ جائیں گے وہ بھی عمل کے اعتبار سے الگ الگ ہوں گے، کسی نے زیادہ نیکیاں کی ہوں گی، کسی نے کم کی ہوں گی، لیکن اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل کر دے گا، لیکن اعمال کے اعتبار سے مقام بھی الگ الگ ہوگا۔ نبی اکرم فرماتے ہیں ان فی الجنت 100 درجہ، اے میری امت کے لوگوں، اللہ نے جو جنت بنائی ہے، جو جنت متقیوں کے لیے تیار کی ہے، اس کے 100 درجات ہیں، 100۔ اب ہم میں سے بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں جنت میں جگہ مل جائے، چاہے نیچے والا ہی مل جائے، کیا ضرورت پڑی ہے اوپر جانے کی، بس جگہ مل جائے۔ نہیں، اوپر والے کی فکر کرو، نیچے والا تو ملے گا ہی ملے گا، اوپر والے کی فکر کرو۔ 100 درجات ہیں، معلوم ہے آپ کو 1-2 درجوں کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟
نبی نے فرمایا ما بین درجتین کما بین السماء والارض، دو درجوں کے درمیان میں اتنا زیادہ فرق ہے جس طریقے سے آسمان اور زمین میں فرق ہے۔ آسمان کہاں ہے، زمین کہاں ہے؟ دو درجوں کے درمیان میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دو درجوں کے درمیان میں اتنا بڑا فاصلہ ہوگا، نیچے والے اتنے نیچے ہوں گے، اوپر والے اتنے اوپر ہوں گے کہ آسمان و زمین کے برابر فاصلہ ہوگا۔ اب بتاؤ کون سا والا چاہیے؟ اوپر والا چاہیے نا، اس لیے اوپر والے کی فکر کرو۔ 100 درجات ہوں گے، سب سے اوپر والا جو درجہ ہے اس کو فردوس کہتے ہیں۔ کیا؟ فردوس۔ اسی لیے نبی نے تعلیم دی کہ جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگو۔ اللہم انی اسألک الفردوس۔ نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب تم اللہ سے دعا مانگو، جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو فردوس مانگا کرو۔ جنت میں بھی کئی ساری کیٹیگریز ہیں، کئی سارے درجات ہیں، اس لیے جب بھی تم جنت مانگو تو اللہ سے سب سے اوپر والے درجے کو مانگو۔ سب سے اوپر والے درجے کا نام بھی بتا دیا گیا، فردوس ہے۔ اللہم انی اسألک الفردوس، اے اللہ میں تجھ سے فردوس مانگتا ہوں، جنت الفردوس طلب کرتا ہوں۔ جنت الفردوس مانگنا چاہیے۔ آج کے لیے ایک آخری چیز، یہ جنت بہت لمبا ٹاپک ہے، انشاءاللہ 2-3 خطبوں میں آپ کے سامنے پورا نقشہ بیان کروں گا۔ آج کے لیے آخری بات یہ ہے کہ دنیا میں ہمارے جو گھر ہیں، ہمارے جو مکانات ہیں، ہمارے رشتہ داروں کے جو گھر ہیں، مکانات ہیں، وہ ہم بہت آسانی سے پہچان لیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی کے گھر میں دھوکے سے گھس گئے، ارے یہ آپ کا گھر ہے، مجھے لگا میرا گھر ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ آپ اپنے گھر کے دھوکے میں کسی اور کے گھر میں گھس جائیں، ارے ساجد بھائی یہ آپ کا گھر ہے، مجھے لگا میرا گھر ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو۔ کیوں؟ آپ کتنے بھی کمزور ہو جائیں، ہم کتنے بھی لاغر اور کمزور کیوں نہ ہو جائیں، کتنی بھی ہماری عمر کیوں نہ ہو جائے، لیکن ہم اپنے گھر مکانات کو کبھی نہیں بھولتے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب جنت میں تم داخل ہوگے تو تم آٹومیٹک اپنے محلات، اپنے بالا خانے، اپنے کمرے، اپنے درجات پہچان لوگے۔ اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، جب جنتیوں کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، جنت میں انٹری کرائی جائے گی، تو جنتی سب سے پہلے اپنے گھروں کو پہچانیں گے، اپنے محلوں کو پہچانیں گے کہ ہمارا محل کون سا ہے، ہمارا درجہ کون سا ہے، ہمارا کمرہ کون سا ہے۔ جس طریقے سے دنیا میں ہم اپنا گھر نہیں بھولتے، ہم اپنا مکان نہیں بھولتے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ جب جنت میں تم داخل ہوگے تو آٹومیٹک تم اپنے کمروں کو پہچان لوگے۔ خود بخود ہمیں اپنا جو انجام ہے، اپنا جو کمرہ ہے، اپنا جو محلہ ہے، سب ہم اپنے آپ پہچان لیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے خود ہمیں یہ باتیں بتائی ہیں۔ آج کے لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ جنت بہت ہی اہم جگہ ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر جنت کی تیاری کرنے کے لیے ہی بھیجا ہے۔ اب اگر کوئی جنت کی تیاری نہ کرے، سب سے بڑا بدعقل ہے، سب سے بڑا بے وقوف ہے کہ جو جنت کے لیے ہی ہمیں بھیجا گیا ہو اور جنت کی ہی تیاری نہ کرے، تو ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے خدا را اپنے حالات کو سنبھالیں، اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اس جنت کی فکر کریں جس جنت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہوگی، جس جنت میں جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا، اس جنت کی فکر کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں جنت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ ہم میں سے جو لوگ چلے گئے ہیں، اے اللہ ان کی قبر کو تو نور